دوستو یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا بدماش خودکش حملوں کا ماسٹر مائنڈ پہابرا کرن۔ تامل ٹائیگرز کا خونی سرغنہ، وہ شخص جس نے اپنی طاقت صفا کی اور گوریلا جنگ سے سری لنکن فوج کو تگنی کا ناچ نچایا۔ یہ وہ بدنام زمانہ لیڈر تھا جس کے پاس 30,000 جنگجو، 500 کے قریب خودکش بمبار، جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان اڑا دینے کے لیے تیار رہتے۔ خواتین کی مہلک یونٹس جنہوں نے سری لنکن فوج کے اوسان خطا کر دیے، خطرناک ہتھیار، گھات، بارودی سرنگیں، گوریلا حملے، اور اتنی طاقت کہ اس نے سری لنکا کے اندر اپنی الگ کرنسی تک جاری کر دی۔ جی ہاں، یہ شخص ایک پوری ریاست کے برابر طاقت رکھتا تھا، جبکہ وہ سری لنکا کے بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ دنیا کی خطرناک ترین گوریلا فورس اس کے حکم پر چلتی تھی، دنیا کی خفیہ ایجنسیاں تک اس سے خوف کھاتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ایک ایسا پاور پلیئر میدان میں اترا جس نے پہابرا کرن کے آئرن امپائر کی بنیادیں ہلا دی، اور وہ طاقت تھی پاکستان آرمی کی۔ جب پاکستان نے سری لنکا کی مدد کا فیصلہ کیا اور ISI نے میدان میں قدم رکھا، تو تامل ٹائیگرز کا وہ فولادی قلعہ جو تقریباً 3 دہائیوں سے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، صرف چند سالوں میں زمین بوس ہو گیا۔ یہ کہانی ہے اس خفیہ جنگ کی جس میں پاکستان نے سری لنکا کو تباہی سے بچایا، جس کے بعد آج تک سری لنکا پاکستان کا مشکور ہے، جبکہ دنیا حیران ہے کہ آخر وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے تامل ٹائیگرز جیسے خونخوار گروہ کا خاتمہ کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پاکستان نے سری لنکا کو کیسے بچایا، ISI نے کون سی خفیہ آپریشنز کیے، اور وہ کون سے لمحات تھے جب پہابرا کرن کی پوری آہینی سلطنت پگھل گئی اور سری لنکا سے ان خونخوار جنگجوؤں کا خاتمہ ممکن ہو سکا۔ دوستو یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، اس لیے آج تک سری لنکا پاکستان کا مشکور ہے۔ ان کا ہر صدر، ہر وزیر اور ہر فوجی افیسر ایک ہی بات کہتا ہے، اگر پاکستان ہماری مدد نہ کرتا تو ہم کبھی تامل ٹائیگرز کو شکست نہ دے پاتے۔ سن 1970 کی دہائی میں سری لنکا میں تامل اقلیت اور سنگھالی حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ تعلیم، زبان اور ملازمتوں میں امتیاز نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور پھر پہابرا کرن سامنے آیا۔ یہ شخص عام نوجوان نہیں تھا، یہ جنون تھا، طاقت کا نشہ تھا۔ اس نے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر سری لنکن حکومت کے خلاف مزاحمت شروع کی، جبکہ انڈیا کی مدد نے تامل ٹائیگرز کی طاقت کو کینسر کی طرح پورے سری لنکا میں پھیلا دیا۔ انڈیا نے تامل ٹائیگرز کو مکمل سپورٹ فراہم کرنا شروع کی، اور انڈیا کی مدد سے لبریشن ٹائیگرز آف تامل اعلان کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ اس کا ماسٹر مائنڈ پہابرا کرن دہشت اور خوف کا بادشاہ بن کر سامنے آیا۔ پہابرا کرن کا پہلا قاتلانہ حملہ صرف 16 سال کی عمر میں تھا جب اس نے سری لنکن میئر کو قتل کیا۔ یہ اس کا پہلا قتل تھا، اور آخر تک اس کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی۔ 30,000 تربیت یافتہ جنگجو جو گوریلا وارفیئر میں دنیا کے ماہر سمجھے جاتے تھے، 500 سے زائد خودکش بمبار جنہیں بلیک ٹائیگرز کہا جاتا تھا، یہ دنیا کی سب سے پہلی منظم خودکش فوج تھی۔ خواتین خودکش بریگیڈ جو دنیا میں کہیں نہیں تھی، یہ خواتین نہایت تربیت یافتہ، دلیر اور بے رحم تھے۔ انہوں نے وہ حملے کیے جس سے سری لنکن فوج کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے علاوہ سی ٹائیگرز یہ دنیا کی واحد دہشت گرد نیوی تھی۔ ان کے پاس تیز رفتار بوٹس، بارودی کشتیاں، پانی کے اندر حملہ اور ٹیمیں، سب کچھ موجود تھا۔ ناظرین، پہابرا کرن نے سری لنکا کے شمال اور مشرق کو اپنی مکمل ریاست بنا دیا تھا، جبکہ اس کا دارالحکومت کیلمپو کہلاتا تھا، جہاں تامل ٹائیگرز کی عدالتیں، تھانے، جیلیں، ٹیکس سسٹم، حتیٰ کہ ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی تھا۔ جیسے وہ حکومت ہو اور سری لنکا اس کے آگے بے بس۔ 1980 سے 2005 تک سری لنکا نے 30,000 سے زائد فوجی گوائے، شہروں میں دھماکے، قتل عام، اغوا، سمندری حملے، ملک ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہر نئی حکومت یہی وعدے اور دعوے کرتی، ہم جنگ جیت جائیں گے، مگر پہابرا کرن چالاک تھا، گوریلا وارفیئر کا استاد تھا، اور بین الاقوامی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ سری لنکن فوج تھک چکی تھی، معاشی طور پر ملک تباہ ہو رہا تھا، سول وار کا خاتمہ ناممکن بن چکا تھا۔ تب جا کر سری لنکا نے پاکستان سے مدد مانگی، اور سن 2006 میں سری لنکا نے خاموشی سے پاکستان سے رابطہ کیا۔ پاکستان نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سری لنکا کا
ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی ملک سری لنکا کے لیے کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان نے سری لنکن فوج کو گوریلا وارفیئر، ہائی انٹینسٹی بیٹلز اور شہری جنگ کی خصوصی تربیت دی۔ پاکستان نے سری لنکا کو آرٹلری، راکٹ، گرنیڈ لانچر، مارٹر اور جدید اسلحہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے سری لنکا کو Su-24 بمبار طیاروں کے پرزے، جدید ٹینکس اور رات میں دیکھنے والے آلات دیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، SSG کمانڈوز کے دستے اور پاک فوج کے سینکڑوں جوان اس جنگ میں خفیہ مگر عملی طور پر شریک ہوئے۔ پاکستانی فوجی افسران خود سری لنکا پہنچے، انہوں نے سری لنکن آرمی کو ری ڈیزائن کیا۔ ISI نے تامل ٹائیگرز کے سمندری راستے، فنڈنگ نیٹ ورکس اور انٹیلیجنس چین کو بلاک کیا۔ پاکستان نے سری لنکا کے فضائیہ کو وہ ہدف گراؤ ٹیکنالوجی دی جس کے بعد پہابرا کرن کے جنگلوں میں چھپے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کی مدد سے سری لنکن فوج شدید کمزور سے انتہائی طاقتور بن گئی، جبکہ تاریخ میں پہلی بار تامل ٹائیگرز کو پیچھے دھکیلا جانے لگا۔ سری لنکا نے آپریشن کل ٹائیگرز شروع کیا۔ یہ آپریشن مکمل پاکستان آرمی کی پلاننگ سے چل رہا تھا۔ مشرقی علاقے 6 ماہ میں واپس چین لیے گئے۔ سی ٹائیگرز کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا، جبکہ تامل ٹائیگرز کا سب سے خطرناک یونٹ جس میں 500 سوسائڈ بامبرز بھی تھے کہ خفیہ ٹھکانے ملیاں میٹ ہوئے۔ پہابرا کرن پہلی بار ڈر گیا تھا، اسے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب پاکستان ہی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اس نے خودکش حملے بڑھائے مگر فائدہ کچھ نہ ہوا۔ پاکستان کی مدد سے سری لنکا نے پہابرا کرن کو گھیر لیا اور آخر کار مئی سن 2009 میں پہابرا کرن اپنے خاندان سمیت مارا گیا۔ اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی، اس شخص کی جس نے اپنا ملک بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ آخر کار تامل ٹائیگرز کا خاتمہ ہوا اور پاکستان کے ہاتھوں شکست صرف تامل ٹائیگرز کو ہی نہیں بلکہ انڈیا کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ سری لنکا کے صدر راجا پاکسے نے کہا، اگر پاکستان ہماری مدد نہ کرتا تو ہم آج بھی دہشت گردی میں جل رہے ہوتے۔ سری لنکن آرمی چیف نے کہا، پاکستان نے ہمیں نئی زندگی دی، ہم ہمیشہ پاکستان کے مقروض رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سری لنکا پاکستان کو اپنا مضبوط اتحادی سمجھتا ہے۔ دوستو، یہ تھا انجام اس بدماش کا جو 30,000 جنگجو، 500 خودکش بمبار، سمندری فوج، مضبوط قلعوں اور اپنی ریاست ہونے کے باوجود پاکستانی صلاحیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ پہابرا کرن کا غرور، اس کی سلطنت، اس کی دہشت سب چند مہینوں میں مٹی میں مل گیا۔ سری لنکا کے سابق صدر مہندرا راجا پاکسے نے 2009 میں کھلے الفاظ میں کہا، جب دنیا نے ہمیں اسلحہ دینے سے انکار کیا، پاکستان نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں اپنی جنگ اکیلے نہیں لڑنے دی۔ پاکستان کی بروقت امداد، مسلسل سپورٹ اور سیاسی حمایت نے سری لنکا کو وہ قوت فراہم کی جو 26 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ سن 2009 میں تامل ٹائیگرز کے مکمل خاتمے کے بعد سری لنکا نے تسلیم کیا کہ پاکستان کا کردار محض عسکری نہیں بلکہ اسٹریٹجک تھا۔